یہ پردے کا حکم کیوں ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ دنیا جان جائے یہ شریف زادیاں ہیں، یہ پاک لڑکیاں ہیں، یہ پاک دامن لڑکیاں ہیں، ان کو چھیڑنے کی کوئی جرات نہ کرے۔ اور اس کی مثال مسکان کا وہ وائرل ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیں۔ اس حجاب میں اس لڑکی نے دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ ہمارے حجاب کا اپنا ایک پاور ہے، اپنی ایک طاقت ہے۔ 40 گنڈوں کے بیچ میں اس نے حجاب کی لاج رکھی ہے، اس لڑکی نے۔ اس نے یہ سبق دیا ہے کہ یہ حجاب، یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ کوئی ہمیں چھیڑ نہ سکے۔ تو یہ جو واقعہ چلا کرناٹک والا، اس پر کچھ ہمارے مسلمانوں کی تنظیموں کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اس عورت کو، اس لڑکی کو ہم یہ ایوارڈ دے رہے ہیں، 5 لاکھ کا انعام دے رہے ہیں۔ بھائی 5 لاکھ کا انعام اور ایوارڈ دینا یہ بہادری کی بات نہیں ہے۔ سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ اس کالج نے، جس کالج میں یہ سارا مسئلہ آیا، وہ کالج یہ کہہ رہا ہے بھئی ہم نے تو ایڈمیشن کے ٹائم یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے اسکول اور ہمارے کالج کے ڈریس میں آپ کو آنا پڑے گا، آپ اپنے حجاب کو اسکول کے کالج کے نہیں آ سکتے۔ یہ ہمارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہماری مسلمان بہن آج اتنی مجبور ہے، اس کے لیے ڈھنگ کے کالجز نہیں ہیں۔ ہم وہ قوم جو شادی بیاہ پر ہر سال اربوں روپے خرچ کرتی ہے، ہم وہ قوم جو جلسے، بڑے بڑے کانفرنس اور اجتماعات کرانے میں بڑے آگے رہتے ہیں، ہم وہ قوم جو نعرے لگانے میں بہت آگے ہیں، ہم وہ قوم جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں اگر حجاب میں رہ کر کے کالج میں پڑھنا چاہیں تو انہیں ایسے کالج کا سلیکشن کرنا پڑتا ہے جو کالج اپنے نیم اور قانون میں یہ لکھتا ہے کہ آپ کو اپنے حجاب کو باہر اتار کے آنا پڑے گا۔ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ بہتر ہوتا کہ ہم اس مسکان نام کی اس لڑکی کو 5 لاکھ کا انعام دینے کے بجائے ہم ایسی کوئی پہل کرتے اور ایسے کالجز کھولتے جہاں ہم اس طریقے کی شرطیں نہ لگاتے اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں پورے حجاب اور پورے پردے کے ساتھ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی۔ یہ کرنے کا نام ہے میرے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر ایک نئی تقریر، نئی ویڈیو پر ریئیکشن کرنے والے ہیں، اور یہ تقریر اتنی بہترین تقریر ہے، اتنی اچھی تقریر ہے جسے ہر مسلمان مرد اور عورت کو سننا چاہیے، خاص طور سے میری ماں بہنوں کو سننا چاہیے، کیونکہ پردہ کس طرح کرنا چاہیے، پردہ کرنے سے کیا ہوتی ہے، آخر پردہ کر کے ہمیں کیا ملے گا، اس بات کا، اس سوال کا اس تقریر کے اندر جواب ہے۔ اور ہمارے بھائیوں کو بھی سننا چاہیے، کیونکہ جب تک ہمیں خود معلوم نہیں ہوگا کہ پردہ کیا ہے، پردہ کس طرح کرنا چاہیے، تو ہم اپنی ماں بہنوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو کیا سکھائیں گے، کیا تربیت دیں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو مرد حضرات بھی سنیں اور عورت بھی سنیں، اور آپ خود بھی سنیں اور دوسرے کو بھی اس ویڈیو شیئر ضرور کریں، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے، اس تقریر سے سبق حاصل کرے، اور وہ اپنے اولاد کو، وہ اپنے بیٹیوں کو، وہ اپنے ماں بہنوں کو سبق دیں، مطلب پردہ کرنے کا حکم دیں۔ تو چلیے ہم سب مل کر سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اسٹارٹ ہوگا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، بہت بہترین آواز ہے شیخ صاحب۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، شیخ صاحب جو بھی بات کرتے ہیں، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، کوئی ملاوٹ باتیں ہیں۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کوئی ضعیف حدیث۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس وقت پورے ملک میں بلکہ پوری جو موضوع سب سے زیادہ گرم بنا ہوا ہے، جس پر سب سے زیادہ بولا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، وہ ہمارے اس ملک کے ایک اسٹیٹ کرناٹک میں ہماری کچھ مسلمان بہنوں اپنے کالج میں حجاب اور پردے میں جانے کا مسئلہ ہے. یہ ہماری مسلمان بہنیں پہلے بھی کالج میں پڑھتی تھیں، پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ جاتی تھیں، لیکن ظاہر ہے فرقہ پرستوں کو آئے دن کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایشو چاہیے جس سے وہ مسلمانوں کو، اقلیتوں کو پریشان کریں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں. ان لڑکیوں کو کالج میں اب کے بغیر آنے کے لیے مجبور کیا جانے لگا، لیکن ان لڑکیوں نے کالج کے ایڈمنسٹریشن کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. انہوں نے کہا ہم پڑھیں گے بھی اور ہم حجاب کے ساتھ آئیں گے. اور پھر اس میں لیٹسٹ ایک جو معاملہ آیا کرناٹک، وہاں ایک مسلمان لڑکی تقریباً 40-50 گنڈے ایک مخصوص اپنا مذہبی نعرہ لگاتے ہوئے اور زعفرانی جھنڈے لہراتے ہوئے اس لڑکی کو ڈرانے کی، اسے خوف زدہ کرنے کی، اسے دہشت زدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مگر مسکان نام کی اس مسلمان لڑکی نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ حجاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں. حجاب ہماری شان ہے، ایک مسلمان عورت کی آئیڈینٹی ہے، ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے، مگر یہ اس کے کمزور ہونے کی علامت نہیں ہے. 50 ان نفرت پھیلانے والے گنڈوں کے بیچ میں وہ مسلمان لڑکی شیرنی کی طرح چلتی ہے اور ان کے شرکیہ اور کفریہ نعرے کے مقابلے میں وہ نعرے تکبیر کی آواز بلند کرتی ہے. آج پوری دنیا اس لڑکی کو مبارکباد دے رہی ہے. ہم اور آپ بھی سوشل میڈیا پہ بہت کچھ لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مگر یہاں کچھ چیزیں ہمارے غور کرنے کی بھی ہے میرے بھائی. ہمارے اور آپ کے ماحول میں مسلمان لڑکیوں کے حجاب اور ان کے پردے کی کیا حالت ہے، اس پر کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان لڑکیاں جہاں کالج میں جا رہی ہیں، کالج کا نام آتے ہی حجاب تو چھوڑ دیجئے، ایک نارمل جو لباس ہوتا ہے مسلمان عورت کا، کالج میں جانے کے بعد اس لباس کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے. ان لڑکیوں نے دنیا کو یہ سبق بھی دیا کہ حجاب کا مطلب یہ نہیں ہے، پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت تعلیم حاصل نہ کرے، عورت کالج میں نہ جائے، عورت اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کرے. حجاب میں رہ کر کے بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. ہماری ماں، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑا
टीचर कौन है इस उम्मत के अंदर? उनसे बड़ा लेडी टीचर कौन है? कोई नहीं, अम्मा आयशा से बड़ा लेडी टीचर कौन है भाई? हो ही नहीं सकता। आधा दीन उन्होंने हमको सिखाया है। अल्लाह के नबी की प्राइवेट लाइफ, अल्लाह के नबी की घरेलू जिंदगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिटल लाइफ का एक बड़ा हिस्सा हमें हजरत आयशा ने बयान किया है, और यह सब कुछ पर्दे में रह करके उन्होंने उम्मत को सिखाया है। तो हमें इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि यह पर्दा असल में है क्या, इस पर्दे का मकसद क्या है। क्या पर्दा इसलिए है कि हम उस औरत को हम कैद करना चाहते हैं, औरत की आजादी पर हम रोक लगाना चाहते हैं, औरत को अपने मन के कपड़े पहनना नहीं देना चाहते? नहीं, पर्दे का असल मकसद यह है कि दुनिया की हर कीमती चीज उसको जो है प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। हम भाई एक मोमाल करते हैं 10,000 रुपए का, उसमें हम टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, उस पर एक बेहतरीन किस्म का कवर लगाते हैं, डस्ट न लग जाए, गंदा न हो जाए, टूट न जाए। औरत उस मोबाइल और उस आईफोन से कहीं ज्यादा कीमती चीज है। अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा। दुनिया की तमाम कीमत और एक मुसलमान औरत की कीमत एक तरफ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत एक नेक औरत, एक सालिहा औरत है। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। जिस घर में नेक और दीनदार औरत है वो घर जन्नत है मेरे भाई। जिस घर में दीनदार मां है उस घर के बच्चे खुश नसीब हैं। जिस घर में दीनदार बीवी है उस घर की रौनक का क्या कहना। अल्लाह के नबी से हजरत उमर फारूक ने सवाल किया, अय अल्लाह के नबी, सोना चांदी तो जमा करना शरीयत की नजर में सही नहीं है। सोना चांदी जमा करने वालों के लिए वबाल की बात आई है, बर्बादी की बात आई है जो उसकी ज़कात न दें। तो अय अल्लाह के नबी, आप हमें किस बात को जमा करने का हुक्म देते हैं? हम अपने घर में कौन सी चीज को जमा करें? प्यारे नबी ने फरमाया, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। आपने फरमाया अगर खजाना अपने घर में इकट्ठा करना है तो 3 चीजों को खजाना बना लो। अपने घर में अगर किसी चीज को सहेज के रखना है, अगर किसी चीज को बैलेंस बनाना है, किसी चीज को कलेक्ट करना है तो 3 चीजों को कलेक्ट करो। लिसानन ज़ाकिरा, जिक्र करने वाली जुबान अपने अंदर पैदा करो। एक ऐसी जुबान हो जो अल्लाह का जिक्र करे, हर हाल में अल्लाह को याद करे। क़ल्बन शाकिरा, एक ऐसा दिल अपने सीने में पैदा करो जो अल्लाह के शुक्र से भरा हुआ हो। और एक ईमान वाली बीवी अपने घर में लाओ जो दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। शरीयत इसलिए पर्दे का हुक्म देती है कि ये दुनिया की कीमती दौलत, ये इसलिए नहीं है कि दुनिया इसको देख करके अपनी आंखें सेके। ये घर से निकले तो इसकी खूबसूरती के चर्चे हों और समाज के घटिया और उबाश और बदमाश लोग उस सूरती देख करके कमेंट पास करें। नहीं, मुसलमान औरत की शान इससे बहुत ऊंची है। मुसलमान औरत इसलिए नहीं बनी है कि लोग उसको छेड़ें। इसीलिए अल्लाह ताला ने जहां पर्दे का हुक्म दिया, आप वो आयत देखें सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59, आयत नंबर 59, वहां अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म देते वक्त एक बड़ी पॉइंट की बात अल्लाह ने बयान फरमाई। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी आप अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए। हमारे यहां पर्दे के नाम पर क्या हो रहा है? 60 साल की औरत पर्दे में जा रही है, 20 साल की जवान लड़की उसके साथ ऐसे ही सर के ऊपर कुछ स्कार्फ कुछ बांध के जा रही है, पूरा कपड़ा नजर आ रहा है, पूरे जिस्म के नशेबो फराज नजर आ रहे हैं और हमने इसका नाम पर्दा रखा है। भाइयों, पर्दे के नाम पे बेवकूफ बनाना छोड़ दें। हमारा पर्दे को हम बिरादरियों से जोड़ना बंद कर दें, पर्दे को इलाके से जोड़ना बंद कर दें। यह पर्दा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुक्म है, यह पर्दा शरीयत का हुक्म है। इसका किसी इलाके, किसी बिरादरी, किसी जात कोई ताल्लुक नहीं। हमने पर्दे के नाम पे मजाक बना के रखा है। यहां अल्लाह ताला कह रहे कि ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो और तमाम मोमिना औरतों से कह दो।
یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر ایک ایسی چادر ڈال لیں جو ان کے پورے بدن کو کور کر لے، ان کا چہرہ بھی چھپ جائے، ان کا پورا بدن چھپ جائے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے، چہرہ جو ہے یہ ڈھانکنا ضروری نہیں ہے۔ بھئی چہرہ تو حسن کی کتاب کا ٹائٹل ہوتا ہے، اگر چہرہ ہی کھلا ہے تو پھر پردے کا کیا مطلب ہے؟ پردے کا پھر کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو اسلام یہ کہتا ہے، سورہ نور کے اندر آیت نمبر 31 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ مسلمان عورت جب گھر میں چلے تو اپنی پائل کی، اپنے پیروں کو زور زور سے زمین پہ مار کے نہ چلے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، مسلمان عورتوں تم پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو تاکہ تمہاری چھپی ہوئی زینت کی چیز غیر مردوں تک نہ پہنچے۔ جو اسلام عورت کے پائل کی آواز کو اس کی چھپی ہوئی زینت قرار دے رہا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت دے گا عورت چہرہ کھول کے گھومتی رہے؟ تو یہ غلط بات ہے، قرآن و حدیث کے مزاج کے خلاف بات ہے کہ ہم بھئی مجبوری ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، ٹھیک ہے وہاں چہرہ کھولنا ضروری ہے، جہاں ایکسیپشنز ہیں، جہاں مجبوریاں ہیں وہاں الگ بات ہے۔ نارمل حالات میں قرآن کہہ رہا ہے جلباب ڈال لیں اپنے اوپر، ایک ایسی چادر ڈال لیں جو ان کے پورے بدن کو کور کر لے۔ یہ پردے کا حکم کیوں ہے؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ دنیا جان جائے یہ شریف زادیاں ہیں، یہ پاک لڑکیاں ہیں، یہ پاک دامن لڑکیاں ہیں، ان کو چھیڑنے کی کوئی جرات نہ کرے۔ اور اس کی مثال مسکان کا وہ وائرل ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیں، اس حجاب میں اس لڑکی نے دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ ہمارے حجاب کا اپنا ایک پاور ہے، اپنی ایک طاقت ہے۔ 40 گنڈوں کے بیچ میں اس نے حجاب کی لاج رکھی ہے، اس لڑکی نے، اس نے یہ سبق دیا ہے کہ یہ حجاب، یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ کوئی ہمیں چھیڑ نہ سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، حجاب شریعت کا حکم ہے، اور صرف عورتوں کو حجاب کا حکم نہیں دیا گیا، مردوں کو بھی کہا گیا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ سے کہا گیا کہ تمہیں اگر نبی کی بیویوں کے گھر میں جا کر کے ان سے کوئی سامان طلب کرنا ہے، کوئی ضرورت مانگنی ہے، کچھ ہے، تو پردے کی آڑ سے تم ان سے بات کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی سامان طلب کرنا ہو، کوئی چیز مانگ، پردے کی آڑ سے مانگو۔ سبق یہ ملا کہ مسلمان کے گھر میں محرم اور غیر محرم کا فرق ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی کے دوست لوگ آئے ہیں تو بہن جا کر کے ان کو چائے سرو کر رہی ہے، وہ تیری بہن ہے، تیرے دوستوں کی بہن نہیں ہے۔ بہن کی سہیلیاں آئی ہیں تو بھائی بہن کی سہیلیوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ تیری بہن کی سہیلی ہے، تیری سہیلی نہیں ہے۔ مسلمان کے گھر میں محرم اور غیر محرم کا فرق ہونا چاہیے۔ دیور اور بھابھی میں ہنسی مذاق چل رہا ہے، ولگر باتیں ہو رہی ہیں، بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں، کیوں صاحب؟ کہتے ہیں ہمارے ہندوستانی کلچر میں بھابھی ماں کے برابر، ہوگے دنیا کے کسی کلچر میں بھابھی ماں کے برابر، شریعت کی نظر میں بھابھی آپ کی ماں کے برابر نہیں ہے، ماں کے برابر دنیا کی کوئی عورت نہیں ہے۔ ہم نے زبردستی اپنے سماج میں محرم اور غیر محرم کے فرق کو مٹا دیا ہے۔ قرآن مجید ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ گھر کے اندر ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ غیر محرم آیا ہے تو گھر کی عورتوں سے وہ بات نہ کرے، ان کے سامنے نہ آئے، اگر بات کرنی ہے پردے کی آڑ سے بات کرے۔ آج ہم سب کے گھروں میں موبائل ہے، موبائل استعمال کرتی ہیں، موبائل تو آج کے دور کی ایجاد ہے نا، نبی کے زمانے میں موبائل تو نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں موبائل تو نہیں تھا۔ اب بھائی موبائل ہے، ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں استعمال کر رہی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا اس موبائل پر ہمارے گھر کی لڑکیوں کو اگر بات کرنی پڑ جائے، کسی انجان آدمی کا کال آ گیا، ہمارے بھائی کے دوست کا کال آ گیا، کسی بھی ایسے آدمی کا کال آ گیا جو ایک مسلمان لڑکی کے لیے غیر محرم ہے، اب بات تو کرنی ہے، اب اس سے وہ بات کیسے کرے؟ اللہ اکبر! یہاں 13 سال کی لڑکیاں انسٹاگرام پہ چیٹنگ کر رہی ہیں غیر محرم لڑکوں کے ساتھ، فیس بک پر دوستیاں ہو رہی ہیں، واٹس ایپ پر دوستیاں ہو رہی ہیں، سماج کی غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے۔
ہماری اور آپ کی سوچ کے اوپر سماج کے اندر بے حیائی پھیل چکی ہے میرے پیارے بھائی. جو لڑکے ابھی ڈھنگ سے جوان نہیں ہوئے, جو لڑکیاں ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئی, آج ان کی دوستیاں ہیں لڑکے کی لڑکیوں سے ہے, لڑکیوں کی لڑکوں سے ہے. قرآن کریم ہمیں ایک مسلمان عورت کو موبائل پر کیسے بات کرنا ہے اس کا سلیقہ بتاتا ہے, اس کی تمیز بتاتا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 کے اندر, فلا تخضعن بالقول, اے مسلمان عورتوں جب تمہیں کسی اجنبی آدمی سے, کسی غیر محرم آدمی سے کبھی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے, چاہے وہ ڈائریکٹ بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے یا آج کے دور میں موبائل کے اوپر پڑ جائے, فلا تخضعن بالقول, تو تمہاری آواز کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے, تمہاری آواز کے اندر لوچ نہیں ہونا چاہیے, تمہارے انداز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. بھائی اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے. لڑکی کے موبائل پر لڑکے کا کال آ گیا, میسج آ گیا, اب اگر بات سے بات نکلنے لگی تو بات آگے بڑھے گی. پہلے ہی مرحلے پر بریک لگا دو, کڑے انداز میں بات کرو, سخت انداز میں بات کرو. فلا تخضعن بالقول, اے مسلمان عورت تو کسی غیر مرد سے لچک کے ساتھ بات نہ کرے, نرمی کے ساتھ بات نہ کرے. کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض, سامنے والے کے دل میں اگر بیماری ہے, شہوت کی بیماری ہے, بے حیائی کی بیماری ہے, زناکاری کی بیماری ہے, تو سختی سے بات کرے گی, تو کڑی ہو کر کے بات کرے گی, اس کی امیدوں کا گلا گھونٹ دے گی, تو اس کی امیدیں ختم ہو جائیں گی, پھر وہ تجھ سے امیدیں نہیں لگائے گا. اللہ اکبر, کیا شریعت ہے, کیا تعلیم ہے. میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں. دنیا کے ہر مذہب کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے, دنیا کے ہر مذہب کی ایک خاصیت ہوتی ہے. ابھی حجاب کا جب مسئلہ آیا, ایک ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پر ایسا بھی دیکھا کہ ایک ننگا آدمی ہے اور غیر مسلم عورتیں اس کا طواف کر رہی ہیں, سر سے پیر تک مادر ذات ننگا ہے, وہ شرمگاہ نظر آ رہی ہے, اور عورتیں اس کا طواف کر رہی ہیں. اور یہ دھرم کے نام پہ, مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے. یہ صحیح ہے, مسلمان لڑکی بیچاری وہ حجاب میں جائے تو وہ غلط ہے. یہ تو اس کا نام ہمارے یہاں جو ہے تہذیب رکھا گیا ہے, کلچر رکھا گیا ہے, سنسکرتی رکھا گیا ہے. دنیا کی ہر مذہب کی ایک خاصیت ہوتی ہے. اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام حیا والا مذہب ہے. اسلام کے اندر بے حیائی نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, ان لکل دین خلقا, ہر دین کا ایک کیریکٹر ہے, ہر دین کی ایک صفت ہے, اور اسلام کی صفت حیا ہے. ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں, ہمارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. ہمارے نبی ہونے کے باوجود آپ کے اندر کتنی شرم و حیا تھی. حدیث کہتی ہے اللہ کے نبی کے بارے میں, حدیث کے اندر الفاظ ہیں, کان اشد حیاء من الازراء فی خدرہا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی, ایک کنواری لڑکی جو گھر میں اپنے رہتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی کے اندر شرم و حیا تھی. اللہ کے نبی اگر شرم و حیا کے خلاف کوئی حرکت دیکھ لیتے, آپ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آ جاتے تھے. کبھی آپ کے منہ سے گالی نہیں سنی گئی, کبھی آپ کے منہ سے بے حیائی کی بات نہیں سنی گئی. شرم و حیا یہ صرف مسلمان عورت کا مسئلہ نہیں, یہ مسلمان مرد کی بھی یہ خاصیت ہونی چاہیے. ارے اسلام تو وہ دین ہے, عورت بوڑھی ہو چکی ہے, 60 سال کی ہو چکی ہے, 65 سال کی ہو چکی ہے, اب ظاہر ہے کہ حسن تو نہیں ہے اس کے اندر, اٹریکشن تو نہیں ہے. شریعت نے اس 65 سال کی بڑھیا عورت کے بارے میں حجاب کی پابندیاں اور ریسٹرکشن سے تو اس کو آزاد کیا جا رہا ہے, لیکن اس بڑھاپے میں بھی اگر وہ عورت سج دھج کر کے نہ نکلے اور اپنے آپ کو پردے میں رکھے تو دیٹ از بیٹر فار ہر, یہ اس کے لیے بہتر ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا, وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں, جو اب کسی سے شادی نہیں کر سکتی, جن کے اندر اٹریکشن نہیں ہے, جن کے اندر کشش نہیں ہے, فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن, ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی اوپر کی چادر اتار دیں.
وہ اپنی اوپر کا حجاب اتار دیں، وہ برقعے میں نہ نکلیں، وہ حجاب میں نہ نکلیں، وہ جلباب میں نہ نکلیں، غیر متبرجات بزینہ، لیکن ان کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سج دھج کر کے نکلیں، وہ تبرج کر کے نکلیں، وہ اپنے آپ کو میک اپ پوت کر کے نکلیں، جیسے آج کل ہوتا ہے 50 60 سال کی عورتیں جو ہیں سج دھج کر کے نکلتی ہیں۔ کہا نہیں، ان کو ٹھیک ہے، پردے کی وہ پابندیاں نہیں ہیں، لیکن ان کو وہ بھی بن سنور کر کے نہ نکلیں۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ بھی پاک دامنی کا راستہ اپنائیں، وہ بھی پردے ہی میں رہیں تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ آرمی کا وہ پردے میں رہے۔ صحابیات کا کیسا ماحول تھا، آئیے 2-4 واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں، بنو تمیم قبیلہ ایک تھا، اس قبیلے کی عورتیں آئیں۔ اب وہ جو کپڑا پہنے تھی، اس کپڑے کے بارے میں روایت کے الفاظ یہ ہیں، سیاب رقاق، وہ ٹرانسپیرنٹ کپڑا تھا، باریک کپڑا تھا۔ یہ نہیں بتایا گیا روایت میں کہ وہ کپڑا کندھا نظر آ رہا تھا، اس میں پیٹ نظر آ رہا تھا، اس میں پیٹ نظر آ رہی تھی، اس میں بدن کے بہت سارے اعضاء نظر، نہیں، یہ سب نہیں آیا، بس اتنا آیا کہ کپڑا پتلا تھا، کپڑا نارمل کپڑوں کے مقابلے میں تھوڑا پتلا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، ھذا لیس بلباس المومنات، یہ مومن عورتوں کا لباس نہیں ہے، ایمان والی عورت کا ایسا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، آج کے بعد تم ایسا کپڑا پہن کر میرے پاس نہیں آؤ۔ یہ ہوتی ہے مسلمان عورت کی حیا، اور یہ ہوتا ہے اس کا حجاب۔ اللہ کے رسول کے پاس آئی حضرت امیمہ بنت رقیقہ، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، وہ آئیں اللہ کے نبی کے پاس بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرتی ہیں۔ جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اللہ کے نبی کچھ ایگریمنٹس لیتے تھے، کچھ اس سے وعدے لیتے تھے، اس کا نام بیعت تھا۔ تو بیعت لے رہے ہیں اللہ کے نبی، کیا بیعت لے رہے ہیں؟ لا تشرکی باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ تو شرک نہیں کرے گی، ولا تسرقی، تو چوری نہیں کرے گی، ولا تزنی، تو زنا نہیں کرے گی، ولا تفتری ببہتان، تو کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگائے گی، ولا تبرجی تبرج الجاہلیت الاولی، اور تو دور جاہلیت کی طرح بن سنور کر کے نہیں نکلے گی۔ نبی اکرم نے اس کو یعنی شرک اور زنا اور چوری جیسے گناہوں کے ساتھ بے پردگی اور بے حیائی کو بھی آپ نے شامل کیا ہے میرے بھائی۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ تو بڑے پرانے دور کی بات کرتے ہیں، یہ مسلمان عورت کو گھر میں بات کر کے رکھنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عورت ترقی نہ کرے، یہ چاہتے ہیں کہ عورت گھر سے نہ نکلے۔ بھائی یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ عورت ترقی کرے، یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ضرورت پڑے تو عورت گھر سے نکلے، مگر ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عورت نوکری کرے اور شوہر بیٹھ کر کے گھر میں برتن صاف کرے، یہ تو ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ عورت جا کر کے باہر کمائے اور مرد بیچارہ گھر میں بچوں کی پرورش کرے، نہیں، یہ تو آپ فطرت کے تقاضوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ کمانا، بزنس کرنا، نوکری کرنا، یہ مرد کی ڈیوٹی ہے۔ عورت بھی نوکری کر سکتی ہے ایکسپشنز میں، مجبوری میں، وہ اس کی چوائس ہے، شریعت نے اس کو کمانے کا پابند نہیں بنایا ہے۔ اور عورت جب گھر سے نکلے تو یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی مقرر کی تقریر نہیں ہے، یہ میں جو یہ کہتا ہے 1400 سال پہلے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو، عزت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تمہیں کبھی نکلنا پڑے گھر کے باہر تو بن سنور کر کے اپنے آپ کو سجا کر کے سنوار کر کے نہ نکلا کرو، تم گھر سے نکلو تو حجاب میں نکلو، پردے میں نکلو۔ یہ ہمارے قرآن کی آیت ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں۔ اور جو عورتیں ایسا لباس پہن کر غیر محرم کے ساتھ، یہ وہ لباس کپڑا ان کے بدن کو چھپانے کے بجائے اور نمایاں کرتا ہے، اور اس کپڑے میں ان کا حسن نظر آتا ہے، اور آج ایسے کپڑے معاف کیجئے ہمارے اور آپ کے گھروں میں پہنے جا رہے ہیں۔ بے غیرت باپ اپنی بیٹیوں کو پہنا رہا ہے، بے غیرت بھائی اپنی بہنوں کو پہنا رہا ہے، بے غیرت شوہر اپنی بیوی کو پہنا۔ ایسے کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت کے 2 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، اس میں دوسری قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ،
ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے ایک لفظ میں پورے فیشن کو سمیٹ لیا۔ فیشن کے نام پہ جو کپڑے عورتیں ہمارے یہاں پہن رہی ہیں، نبی نے ایک لفظ میں سب کو سمیٹ لیا کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحہا، بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو حجاب یہ عورت کے لیے پروٹیکشن ہے میرے بھائیوں، عورت کی عزت اور اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جو عورت بغیر پردے اور بغیر حجاب کے نکلتی ہے، جو اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے نکلتی ہے، نبی نے ایسی عورت کو منافق قرار دیا ہے۔ نبی نے فرمایا سب سے بہترین عورتیں وہ ہوتی ہیں الودود، جو اپنے شوہر کے لیے بچوں کو جنم دیتی ہیں، بچوں کی پرورش کرتی ہیں، شوہر سے محبت کرتی ہیں، المواتیہ، شوہر سے اپنے مزاج کو اپنے مزاج کو شوہر کے مطابق کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ سے ڈرتی ہیں۔ اور سب سے بری عورتیں وہ ہیں المتبرجات، جو بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہیں، المتخیلات، جو گھمنڈی ہوتی ہیں، متکبر ہوتی ہیں، ہن المنافقات، نبی نے کہا وہ منافقہ عورتیں ہیں۔ تو یہ جو واقعہ چلا کرناٹک والا، اس پر کچھ ہمارے مسلمانوں کی تنظیموں کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اس عورت کو، اس لڑکی کو ہم یہ ایوارڈ دے رہے ہیں، 5 لاکھ کا انعام دے رہے ہیں۔ بھائی 5 لاکھ کا انعام اور ایوارڈ دینا یہ بہادری کی بات نہیں ہے۔ سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ اس کالج نے، جس کالج میں یہ سارا مسئلہ آیا، وہ کالج یہ کہہ رہا ہے بھائی ہم نے تو ایڈمیشن کے ٹائم یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے اسکول اور ہمارے کالج کے ڈریس میں آپ کو آنا پڑے گا، آپ اپنے حجاب کو اسکول کے کالج کے باہر رکھیں، آپ اپنے حجاب میں ہمارے کالج میں نہیں آ سکتے۔ یہ ہمارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہماری مسلمان بہن آج اتنی مجبور ہے، اس کے لیے ڈھنگ کے کالجز نہیں ہیں۔ ہم وہ قوم جو شادی بیاہ پر ہر سال اربوں روپے خرچ کرتی ہے، ہم وہ قوم جو جلسے، بڑے بڑے کانفرنس اور اجتماعات کرانے میں بڑے آگے رہتے ہیں، ہم وہ قوم جو نعرے لگانے میں بہت آگے ہیں، ہم وہ قوم جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں اگر حجاب میں رہ کر کے کالج میں پڑھنا چاہیں تو انہیں ایسے کالج کا سلیکشن کرنا پڑتا ہے جو کالج اپنے نیم اور قانون میں کو اپنے حجاب کو باہر اتار کے آنا پڑے گا۔ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ بہتر ہوتا کہ ہم اس مسکان نام کی اس لڑکی کو 5 لاکھ کا انعام دینے کے بجائے ہم ایسی کوئی پہل کرتے اور ایسے کالجز کھولتے جہاں ہم اس طریقے کی شرطیں نہ لگاتے اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں پورے حجاب اور پورے پردے تعلیم حاصل کر سکتی۔ یہ کرنے کا کام ہے میرے بھائیوں۔ اور اس وقت میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں ہمارے اتر پردیش میں چناؤ کا ماحول ہے، بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے مدعے کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ چناؤ کے اندر ان سے کامیابی حاصل کیا جائے۔ تو ہمیں بہت جذبات میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں کا ہو ان کو وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ حکمت کے ساتھ ڈیل کریں، ہمارا سپورٹ ہو ان کے ساتھ، ہماری تائید ان کے ساتھ ہو، لیکن ہم بلا وجہ کسی ایک اسٹیٹ کے مسئلے کو کسی دوسرے اسٹیٹ میں بدامنی اور وہاں پہ یعنی ماحول کو بگاڑنے کا ذریعہ ہم بنانے کی کوشش جو لوگ کرتے ہیں ان کو ہم موقع نہ دیں۔ ہم اپنے جذبات پر بھی کنٹرول رکھیں اور ہم بڑی ہوشیاری کے ساتھ، اور میں آپ سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں چونکہ چناؤ کا ماحول ہے، ہم ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں، یہاں ووٹ دینا ہمارا حق ہے، جمہوریت نے ہم کو یہ حق دیا ہے اور یہ بہت بڑی طاقت بھی ہے۔ اسی ووٹ کے ذریعے حکومتیں بنتی ہیں، حکومتیں بگڑتی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ووٹر لسٹ میں آپ کا نام اگر درج نہیں ہے، آپ کے گھر میں 18 سال کے لڑکے لڑکیاں ہو چکے ہیں، آپ ان کا نام درج کرائیں۔ کسی کا نام اگر مٹ گیا ہے اس کا نام وہ جا کر کے پھر سے درج کرائے، اور 7 تاریخ کو جب پولنگ ہو تو آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر کے تمام افراد کو آپ ووٹ دلوائیں، اور کوشش کریں، اللہ کرے کہ ایسی حکومت آئے اور ایسے لوگ آئیں جو امن و شانتی اور عدل و انصاف کی بنیاد پر اس ملک کو چلائیں، اور ایسے امیدواروں کو آپ کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اسلامی شریعت پر اور اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بہنوں کو اللہ تعالیٰ حجاب کی اہمیت کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری وہ بہنیں جو اس حجاب کے لیے بیچاری ڈٹی ہیں، کھڑی ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکنے نہیں دیا باطل کے آگے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ رب العالمین فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔
جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، ہر وبا، ہر بیماری، ہر وائرس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تو شاید آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ پردہ کیوں کرنا چاہیے، پردہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، پردہ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، شاید آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی بھی اگر کسی شخص کے اندر کسی بھی پرکار کا ڈاؤٹ یا سوال رہتا ہے تو ہمارے ڈسکرپشن کے اندر مولانا عبدالغفار سلفی صاحب کا ویڈیو کا اوریجنل لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں پر جا کر مولانا صاحب کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ لوگ ہمیں ضرور سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ ہمارے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ ماں بہنوں تک ہم اس میسیج کو پہنچا سکیں، اس تعلیم کو پہنچا سکیں دوستو۔ اسی لیے آپ ہمیں ضرور سپورٹ کریں۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسرے ویڈیو پر ہم ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔